لاہور کی پرانی گلیوں میں واقع ایک مکان کے در و دیوار کئی برسوں سے خاموشی کی چادر اوڑھے کھڑے تھے، مگر اس خاموشی کے پیچھے ایک ایسی گونج تھی جسے صرف وہ لوگ محسوس کر سکتے تھے جو حالات کی گہرائیوں میں اترنے کا حوصلہ رکھتے۔ انسپکٹر احمد فاروق لاہور پولیس میں اپنی دیانتداری اور سخت مزاجی کی وجہ سے مشہور تھا۔ اس کی آنکھوں میں وہ سختی جھلکتی تھی جس نے کئی جرائم پیشہ لوگوں کو کانپنے پر مجبور کیا، مگر دل کی تہوں میں وہ ایک حساس اور درد مند انسان بھی تھا، مگر یہ پہلو بہت کم لوگ جانتے تھے۔ ایک دن تھانے میں ایک نیا کیس آیا۔ ایک آدمی پر الزام تھا کہ اس نے اپنے قریبی دوست کے قتل کی منصوبہ بندی کی۔ ملزم کا نام عمران جاوید تھا۔ عمران کی عمر بمشکل 35 سال تھی، مگر اس پر لگنے والا الزام اتنا سنگین تھا کہ اس کی زندگی کی سمت ہی بدل گئی۔ انسپکٹر احمد نے جب عمران کو پہلی بار دیکھا تو اس کے چہرے پر الجھن اور خوف واضح تھا، جیسے وہ بار بار کہنا چاہ رہا ہو کہ میں بے قصور ہوں۔ مگر قانون میں صرف دعوے کافی نہیں ہوتے، شواہد اور گواہوں کی بنیاد پر ہی فیصلہ کیا جاتا ہے۔ احمد فاروق کے سامنے یہ چیلنج تھا کہ آیا عمران واقعی قاتل ہے یا وہ کسی بڑے کھیل کا شکار ہو چکا ہے۔ اسی شام انسپکٹر احمد نے عمران کی بیوی عالیہ کو بلایا۔ عالیہ ایک باوقار مگر تھکی ہوئی عورت نظر آ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو اور چہرے پر پریشانی کی لکیریں واضح تھیں۔ احمد نے سنجیدہ لہجے میں پوچھا، بی بی، کیا آپ کو اپنے شوہر کے خلاف لگنے والے الزامات پر یقین ہے؟ عالیہ کی آواز کپکپائی، نہیں صاحب، عمران ایسا ہرگز نہیں کر سکتا، وہ ایک شریف آدمی ہے، بس حالات نے ہمیں ہمیشہ آزمایا ہے۔ احمد نے بغور عالیہ کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں سچائی کی جھلک تھی، مگر ساتھ ہی کچھ چھپانے کا بھی گمان ہوتا تھا، جیسے وہ ایک ایسا راز سینے میں دفن کیے ہوئے ہے جو زبان پر لانے سے سب کچھ بدل جائے گا۔ احمد نے محسوس کیا کہ یہ کیس عام نہیں ہے۔ ایک طرف قتل کا الزام، دوسری طرف ایک عورت کے چہرے پر چھپے ہوئے راز کی پرچھائیاں۔ اسی رات احمد فاروق نے اپنی ڈائری میں لکھا، یہ کیس میرے کیریئر کا سب سے پیچیدہ کیس ہو سکتا ہے۔ عمران کے خلاف شواہد کمزور ہیں، مگر پھر بھی کچھ نہ کچھ ہے جو صاف دکھائی نہیں دے رہا، اور اس کی بیوی عالیہ وہ کچھ جانتی ہے جو ہم سب سے چھپا رہی ہے۔ سوال یہ ہے کہ آخر وہ راز کیا ہے؟ کہانی کا اصل کھیل ابھی شروع ہونا تھا۔ انسپکٹر احمد فاروق اگلے دن عدالت میں موجود تھا۔ عمران کو جج کے سامنے پیش کیا گیا۔ عدالت کے ماحول میں خاموشی اور سنجیدگی کی فضا چھائی ہوئی تھی۔ استغاثہ نے دعویٰ کیا کہ عمران کے خلاف کافی ثبوت موجود ہیں، مگر جب ان ثبوتوں کو تفصیل سے دیکھا گیا تو وہ اتنے مضبوط نہ نکلے جتنے بظاہر دکھائی دیتے تھے۔ عمران کی آنکھوں میں مسلسل خوف اور بے بسی تھی۔ وہ بار بار جج سے کہتا رہا، جناب اعلیٰ، میں بے قصور ہوں، مجھے کسی جال میں پھنسا دیا گیا ہے۔ مگر عدالت میں صرف دعوے نہیں چلتے، شواہد کی ضرورت ہوتی ہے۔ جج نے کہا کہ مزید تحقیق کے بغیر فیصلہ ممکن نہیں۔ عمران کو ریمانڈ پر پولیس کے تحویل میں دے دیا گیا۔ عدالت سے واپسی پر عالیہ نے انسپکٹر احمد سے ملنے کی خواہش ظاہر کی۔ احمد نے اسے اپنے کمرے میں بٹھایا اور کہا، بی بی عالیہ، آپ بار بار کہتی ہیں کہ آپ کے شوہر بے قصور ہیں۔ اگر واقعی ایسا ہے تو آپ کو وہ سب کچھ مجھے بتانا ہوگا جو آپ جانتی ہیں، ورنہ یہ کیس نہ آپ کے شوہر کو چھوڑے گا اور نہ آپ کو سکون دے گا۔ عالیہ کی آنکھیں بھر آئیں۔ اس نے سر جھکا لیا اور لرزتی آواز میں بولی، انسپکٹر صاحب، کچھ باتیں ایسی ہیں جو میں کسی کو نہیں بتا سکتی۔ اگر وہ راز کھل گیا تو میری عزت اور میرے گھر کی بنیاد ہی ہل جائے گی۔ احمد نے سخت لہجے میں کہا، دیکھیں بی بی، آپ کی خاموشی آپ کے شوہر کے لیے خطرہ بن سکتی ہے۔ میں قانون کی حفاظت کرتا ہوں، مگر میں ایک انسان بھی ہوں۔ اگر آپ کا شوہر واقعی بے قصور ہے تو مجھے حقیقت جاننا ضروری ہے، ورنہ کل کو فیصلہ قانون کرے گا اور پھر آپ کے پاس پچھتاوے کے سوا کچھ نہیں بچے گا۔ عالیہ نے آہ بھری اور کہا، میں آپ کو سب کچھ نہیں بتا سکتی، مگر اتنا کہوں گی کہ جس قتل کا الزام عمران پر لگایا گیا ہے اس رات وہ گھر پر موجود تھا۔ اس کے علاوہ مقتول سے ہمارا ایک پرانا رشتہ تھا، ایک ایسا رشتہ جس کا انکشاف ہم دونوں کے لیے تباہی کا سبب بن سکتا ہے۔ احمد چونک گیا۔ وہ خاموشی سے عالیہ کے الفاظ پر غور کرتا رہا۔ اس کے دل میں سوالات کی ایک نئی لہر اٹھنے لگی۔ کیا یہ قتل ذاتی دشمنی کا نتیجہ ہے یا اس کے پیچھے کوئی اور بڑی سازش چھپی ہے؟ اسی دوران احمد نے اپنے ماتحت کانسٹیبل کو حکم دیا کہ مقتول کی فائل دوبارہ کھولی جائے اور اس کے تعلقات کے بارے میں مکمل معلومات اکٹھی کی جائیں۔ کچھ دنوں کی چھان بین کے بعد انکشاف ہوا کہ مقتول، جس کا نام راشد ندیم تھا، اس کا عالیہ کے ساتھ کئی برس پرانا تعلق رہا ہے۔ یہ تعلق شادی سے پہلے کا تھا،
مگر کسی نے کبھی اس پر بات نہ کی۔ احمد فاروق کے دل میں ایک سوال مسلسل گونج رہا تھا، کیا یہ راز ہی عمران کے خلاف لگائے گئے الزام کی جڑ ہے؟ کیا عالیہ کچھ چھپا رہی ہے جس سے عمران کو بچایا جا سکتا ہے، یا پھر یہ راز ہی عمران کو مزید پھنسا دے گا؟ اسی رات احمد نے دوبارہ عالیہ کو بلایا۔ اس بار اس کے لہجے میں سختی کے بجائے نرمی تھی۔ اس نے کہا، بی بی، میں جانتا ہوں کہ آپ سچائی چھپا رہی ہیں، لیکن اگر آپ نے خاموشی اختیار کی تو کل آپ کا شوہر ہمیشہ کے لیے جیل کی اندھیری کوٹری میں قید ہو سکتا ہے۔ آپ کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ آپ کو اپنی عزت بچانی ہے یا اپنے شوہر کی جان۔ عالیہ نے روتے ہوئے کہا، انسپکٹر صاحب، آپ سچ کہتے ہیں، راشد ندیم میرا ماضی تھا، لیکن میں نے اسے ہمیشہ دفن کرنے کی کوشش کی۔ عمران کو یہ حقیقت معلوم تھی، مگر اس نے کبھی مجھے میرے ماضی پر نہیں پرکھا۔ یہ سن کر احمد کے اندر ایک نیا سوال جاگا۔ اگر عمران کو سب معلوم تھا تو پھر وہ راشد کے قتل کا منصوبہ کیوں بناتا؟ یا پھر یہ قتل کسی اور نے کیا ہے اور عمران کو بس قربانی کا بکرا بنایا جا رہا ہے؟ اب کہانی کا نقشہ مزید پیچیدہ ہو گیا تھا۔ ایک طرف ماضی کا راز، دوسری طرف حال کا الزام، اور ان دونوں کے بیچ میں ایک عورت کا دکھ اور ایک پولیس افسر کی ذمہ داری۔ انسپکٹر احمد جان گیا کہ اصل کھیل ابھی شروع ہوا ہے۔ انسپکٹر احمد فاروق اب اس کیس میں پوری طرح الجھ چکا تھا۔ ایک طرف عدالت کا دباؤ تھا کہ جلد از جلد ثبوت پیش کرے، دوسری طرف عالیہ کے بیان نے اس کی سوچ کو مزید بھاری بنا دیا تھا۔ اگر واقعی عالیہ اور مقتول راشد ندیم کا ماضی ایک دوسرے سے جڑا ہوا تھا تو پھر قتل کا مقصد ذاتی حساب کتاب بھی ہو سکتا تھا، لیکن سوال یہ تھا کہ اصل قاتل کون ہے؟ احمد نے فیصلہ کیا کہ وہ معاملے کی تہہ تک پہنچے گا۔ اگلے دن اس نے اپنے ایک قابل اعتماد مخبر کو حکم دیا کہ راشد ندیم کی زندگی کے آخری چند ہفتوں کے بارے میں مکمل تفصیلات لائے۔ چند دن کی محنت کے بعد انکشاف ہوا کہ راشد ندیم کے کچھ پراسرار تعلقات بھی تھے۔ وہ ایک زمین کے تنازع پر ملوث تھا، جس میں نہ صرف اس کے کچھ قریبی رشتہ دار بلکہ چند با اثر سیاسی افراد بھی شامل تھے۔ مزید حیرانی کی بات یہ تھی کہ جس زمین کے کاغذات پر تنازع تھا اس میں عمران جاوید کا نام بھی کہیں نہ کہیں آ رہا تھا۔ انسپکٹر احمد کے لیے یہ ایک نیا جھٹکا تھا۔ اب یہ معاملہ صرف ذاتی دشمنی یا ماضی کے راز کا نہیں رہا، بلکہ اس میں ایک مالی اور سیاسی کھیل بھی شامل تھا۔ رات گئے احمد نے عمران کو دوبارہ تفتیش کے لیے بلایا۔ اس نے سیدھا سوال کیا، عمران، تمہارے اور راشد ندیم کے درمیان زمین کے کاغذات پر کیا جھگڑا تھا؟ عمران نے حیران ہو کر کہا، کاغذات؟ سر، مجھے اس کے بارے میں کچھ معلوم نہیں، میں نے کبھی اس طرح کا کوئی لین دین نہیں کیا۔ احمد نے سخت لہجے میں کہا، دیکھو عمران، یہ وقت جھوٹ بولنے کا نہیں ہے۔ اگر تم سچ بتا دو تو شاید میں تمہیں بچا سکوں، لیکن اگر تم نے بات چھپائی تو تمہارا کیس مزید کمزور ہو جائے گا۔ عمران کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کہا، سر، خدا کی قسم، میں سچ کہہ رہا ہوں، میرے دستخط کسی نے جعلی طور پر استعمال کیے ہیں۔ راشد ندیم کے ساتھ میرا جھگڑا ذاتی کبھی نہیں رہا۔ ہاں، میں یہ ضرور جانتا ہوں کہ اس نے عالیہ کو کئی بار تنگ کیا، مگر میں نے ہمیشہ صبر کیا۔ یہ سن کر احمد نے محسوس کیا کہ معاملہ کچھ اور ہے۔ ممکن ہے عمران واقعی بے قصور ہو اور کوئی تیسرا شخص دونوں کے ماضی کو استعمال کر کے یہ کھیل کھیل رہا ہو۔ احمد نے اسی وقت فیصلہ کیا کہ وہ عالیہ کو سچائی کے دائرے میں دوبارہ لائے گا۔ اس نے عالیہ کو بلایا اور کہا، بی بی عالیہ، یہ بات اب چھپی نہیں رہ سکتی کہ آپ اور راشد ندیم کا ماضی ایک دوسرے سے جڑا ہوا تھا، لیکن مجھے یہ جاننا ہے کہ قتل سے پہلے کے دنوں میں کیا ایسا کچھ ہوا تھا جس سے یہ دشمنی دوبارہ جاگ اٹھی ہو۔ عالیہ نے سر جھکا لیا، اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ آخرکار اس نے کانپتی آواز میں کہا، انسپکٹر صاحب، قتل سے 2 دن پہلے راشد ندیم میرے گھر کے باہر آیا تھا۔ اس نے مجھے دھمکی دی تھی کہ اگر میں اس کے ساتھ دوبارہ تعلق قائم نہ کروں تو وہ عمران کو تباہ کر دے گا۔ میں نے اسے گھر سے بھگا دیا، مگر اس کے الفاظ میرے دل میں کانٹے کی طرح چبھ گئے۔ احمد کے ذہن میں بجلی سی کندی۔ اب کہانی صاف ہوتی جا رہی تھی۔ اگر یہ سچ تھا تو عمران کے پاس قتل کا مقصد موجود تھا، مگر ساتھ ہی یہ بھی ممکن تھا کہ راشد کے دشمنوں میں سے کسی اور نے اس دھمکی کو موقع جان کر قتل کر ڈالا اور الزام عمران پر ڈال دیا۔ احمد نے اپنی ڈائری میں لکھا، یہ کیس صرف ایک قتل نہیں بلکہ عزت، محبت اور طاقت کے کھیل کی کہانی ہے۔ عالیہ کا راز آدھا کھل چکا ہے، مگر ابھی بھی ایک پردہ باقی ہے۔ مجھے ڈر ہے کہ جب یہ پردہ اٹھے گا تو کہانی کا رخ بدل جائے گا۔ اس دوران احمد کے ہاتھ ایک نیا ثبوت لگا۔ جائے واردات سے ملنے والا خنجر جس پر خون کے دھبے تھے، اس پر کسی اور کے فنگر پرنٹس بھی موجود تھے۔ وہ فنگر پرنٹس نہ عمران کے تھے نہ عالیہ کے۔ یہ سب دیکھ کر احمد نے دل میں کہا، اصل قاتل ابھی آزاد ہے اور وہ ہمیں دور سے کھیلتا دیکھ رہا ہے۔
انسپکٹر احمد فاروق کے سامنے اب تصویر کچھ اور ہی شکل اختیار کر رہی تھی۔ ایک طرف عالیہ کا ماضی، دوسری طرف عمران کی بے گناہی کی دہائیاں، اور تیسری طرف وہ نئے فنگر پرنٹس جو جائے واردات سے ملے تھے۔ اس کا مطلب صاف تھا، اصل قاتل ابھی پردے کے پیچھے ہے۔ احمد نے فوراً اپنی ٹیم کو حکم دیا کہ ان فنگر پرنٹس کی جانچ کی جائے۔ چند دن کی تحقیق کے بعد معلوم ہوا کہ یہ فنگر پرنٹس راشد ندیم کے سگے کزن کامران ندیم کے ہیں۔ یہ نام سامنے آتے ہی احمد کے ذہن میں کئی سوال گونجنے لگے۔ کامران اس وقت کہاں ہے اور قتل کی رات اس کی موجودگی کہاں ریکارڈ ہوئی؟ تحقیق سے پتہ چلا کہ قتل کے دن کامران لاہور میں موجود تھا، مگر پولیس کو اس نے غلط بتا دیا کہ وہ شہر سے باہر گیا ہوا ہے۔ اس جھوٹ نے احمد کے شک کو مزید پختہ کر دیا۔ اگلی رات احمد نے کامران کو گرفتار کر کے تفتیش شروع کی۔ پہلے تو وہ سختی سے انکار کرتا رہا، مگر جب اس کے سامنے فنگر پرنٹس اور دیگر شواہد رکھے گئے تو وہ ٹوٹ گیا۔ اس نے روتے ہوئے کہا، ہاں، میں نے ہی راشد کو مارا۔ وہ زمین کے جھگڑے میں مجھے بار بار دھمکیاں دیتا تھا۔ وہ میرے حصے کو بھی ہڑپ کرنا چاہتا تھا۔ میں نے اسے ختم کر دیا، مگر میں یہ نہیں چاہتا تھا کہ الزام مجھ پر آئے۔ اس لیے میں نے سب کچھ اس طرح رچایا کہ عمران پھنسا نظر آئے۔ یہ اعتراف سن کر کمرے میں گہری خاموشی چھا گئی۔ احمد فاروق نے کامران کو دیکھتے ہوئے کہا، تم نے نہ صرف ایک انسان کو قتل کیا بلکہ ایک بے گناہ کو جیل میں ڈالنے کی کوشش بھی کی۔ یہ جرم دوہرا ہے اور قانون تمہیں اس کی سخت سزا دے گا۔ عمران کو جب یہ خبر دی گئی کہ اصل قاتل پکڑا گیا ہے تو اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ وہ بار بار احمد فاروق کو دعائیں دیتا رہا، لیکن احمد کا دل اب بھی بے چین تھا۔ اس نے عالیہ کو بلایا اور نرمی سے کہا، بی بی، آپ نے بہت کچھ برداشت کیا۔ آپ کے راز نے معاملہ پیچیدہ ضرور بنایا، مگر آخرکار سچ سامنے آ ہی گیا۔ اب آپ کے شوہر آزاد ہیں، مگر آپ کو ایک بات یاد رکھنی ہوگی، ماضی چاہے جتنا بھی بوجھل ہو، اگر آپ اسے دل میں چھپا کر رکھیں گی تو وہ آپ کے حال اور مستقبل کو نقصان پہنچاتا رہے گا۔ عالیہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے کہا، انسپکٹر صاحب، آپ درست کہتے ہیں، میں نے اپنی عزت کے خوف سے سچ چھپایا، مگر اس کی قیمت میرے شوہر نے چکائی۔ اب میں یہ راز ہمیشہ کے لیے ختم کر دوں گی اور ایک نئی زندگی شروع کروں گی۔ چند دن بعد عدالت میں فیصلہ سنایا گیا۔ عمران بے گناہ ثابت ہوا اور رہا کر دیا گیا، جبکہ کامران ندیم کو عمر قید کی سزا سنائی گئی۔ انسپکٹر احمد فاروق جب عدالت سے باہر نکلا تو اس کے دل میں ایک عجیب سی کیفیت تھی۔ وہ جانتا تھا کہ یہ صرف ایک کیس نہیں تھا، بلکہ یہ کہانی انسان کے ماضی، حال اور سچائی کی جنگ کی تھی۔ رات کو اپنی ڈائری میں اس نے لکھا، آج میں نے سیکھا کہ قانون کے کاغذوں سے زیادہ انسان کے دلوں میں چھپے راز خطرناک ہوتے ہیں۔ اگر وہ راز وقت پر نہ کھلے تو وہ زندگیوں کو تباہ کر دیتے ہیں۔ یہ کیس ختم ہو گیا، مگر اس نے میرے دل پر ایک گہرا نشان چھوڑ دیا ہے۔ احمد نے قلم رکھ دیا۔ کھڑکی سے باہر چاندنی پھیلی ہوئی تھی، اور اس چاندنی میں جیسے ایک نئی روشنی ابھر رہی تھی، ایک روشنی جو انصاف کے راستے کو مزید صاف کر رہی تھی۔